तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुश्त पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। जेमिनाई यानी बुर्ज जोज़ा की, एक ऐसे बुर्ज की जिसके अंदर गैर मामूली ज़हनी और रूहानी ताकत छुपी होती है, मगर अक्सर जोज़ा वाले खुद इस ताकत से वाकिफ नहीं होते। आज की ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आप जानेंगे जेमिनाई की असल रूहानी फितरत क्या है और जेमिनाई के जहन में इतनी बेचैनी क्यों होती है और जेमिनाई को रूहानी ताकत कब और कैसे मिलती है और जेमिनाई के लिए कौन सा जिक्र, कौन सी दुआ और कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा ताकतवर है और जेमिनाई अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता है। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जेमिनाई सिर्फ एक बुर्ज नहीं, एक जहन है। जेमिनाई वो बुर्ज है जिसका ताल्लुक एयर एलिमेंट से है, यानी कि हवा का बुर्ज है। हवा नजर नहीं आती मगर सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल इसी तरह जेमिनाई खामोशी से सोचता है, अंदर ही अंदर प्लान बनाता है, अल्फाज से दुनिया बदलने की ताकत रखता है। जेमिनाई की असल ताकत जिस्म नहीं, दिमाग और रूह है। जेमिनाई का जहन नेमत भी है और आजमाइश भी। जेमिनाई का जहन बहुत तेज और बहुत सवाल करने वाला होता है, बहुत तख्लीकी होता है मगर अक्सर बेचैन। जेमिनाई एक वक्त में 10 बातें सोचता है, इसलिए लोग कहते हैं जेमिनाई फैसला नहीं कर पाता, मगर हकीकत यह है जेमिनाई फैसला नहीं, सच ढूंढ रहा होता है। जेमिनाई की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, जेमिनाई का मसला ये नहीं कि वो कमजोर है, मसला ये है कि वो खुद को सुन नहीं पाता, वो खामोश नहीं हो पाता, वो दिल और दिमाग को एक जगह नहीं ला पाता। जब तक जेमिनाई खामोशी नहीं सीखता, उसकी रूहानी ताकत सोई रहती है। जेमिनाई की असल और रूहानी ताकत क्या है? रूहानी एतबार से जेमिनाई पैगाम लाने वाला, बात को आगे पहुंचाने वाला और इल्म बांटने वाला होता है, लोगों के दिल जोड़ने वाला होता है। इसलिए जेमिनाई अक्सर उस्ताद बनता है, वकील बनता है, लिखारी बनता है, मुबल्लिग बनता है या रूहानी बात करने वाला शख्स बनता है। ये सब इत्तेफाक नहीं। जेमिनाई की रूहानी ताकत कब जागती है? जेमिनाई की रूहानी ताकत तब जागती है जब वो सच बोलता है, वो झूठ से दूर रहता है, वो नीयत साफ करता है, वो दिल की बात अल्लाह से करता है। जेमिनाई को दिखावे की इबादत नहीं चाहिए, उसे दिल की इबादत चाहिए। जेमिनाई और कुरान का ताल्लुक, कुरान में बार बार सोचने, समझने, गौर करने का हुक्म आया है और यही जेमिनाई की असल फितरत है। देखें कितनी जो है वो सूरतों में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि देखो मेरी कायनात की तरफ, फिर दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो और देखो कि तुम्हें इस कायनात में कहीं पर भी एक भी कोई खलल और मामूली सी लग्जिश नजर नहीं आएगी। ठीक है, कमी बेशी अल्लाह ताला माफ करे। मैं ये आपको खुलासा बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला की बात करने का मकसद ये है, अल्लाह की इस बनाई हुई कायनात में कहीं पर भी एक मामूली सी लग्जिश, कहीं पर भी एक मामूली सा कोई झोल नजर नहीं आएगा। हर चीज मुकम्मल और कम्पिटेंट मिलेगी। मेरे रब ने इस कायनात को ऐसे बनाया है, बार बार देखो और तुम्हारी नजर लौट आएगी वापस, ठीक है, मायूस होकर। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज में जरा बराबर भी नुक्स न पाओगे।
اور یہ سوچنا، یہ غور کرنا، یہی اصل دین اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پر غور کرو، سوچو، اور یہی جیمنائی کی اصل فطرت ہے۔ اس لیے جیمنائی پر یہ صورتیں خاص اثر رکھتی ہیں۔ سورہ الضحیٰ، سورہ الشرح اور سورہ نور، پھر سماعت کر لیں، سورہ الضحیٰ، سورہ الشرح اور سورہ نور، یہ صورتیں جتنی زیادہ جیمنائی لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیمنائی کے ذہن کو روشنی ملے گی، ذہن کو وسعت ملے گی، اور تخلیقی صلاحیتیں اس کی جو ہیں وہ دوبارہ سے اجاگر ہو جائیں گی۔ اس لیے جیمنائی کے لیے سب سے طاقتور اور روحانی وظیفہ کہ فجر کی نماز کے بعد یا رات سونے سے پہلے لو لگا لیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور دل کو خاموش کر لیں۔ بہتر ہے کہ تہجد ٹائم پڑھیں، گہری رات ہو، تمام دنیا سوئی ہو اور صرف جیمنائی بیٹھے ہیں، جائے نماز پہ بیٹھے ہیں، اپنے رب سے لو لگا رہے ہیں، اور جیسا کہ ہر وظیفہ سے بتاتا ہوں کہ پہلے بھی اور بعد میں بھی اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر زمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، نذرانہ پیش کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ الضحیٰ پڑھیں، اور پھر ایسے پڑھنی ہے ٹھہر ٹھہر کے سکون سے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یا نور، یا نورو، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ 11 مرتبہ سورہ شرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 11 دفعہ سورہ نور پڑھ لیں۔ اب دعا کرنی ہے سکون سے، اپنے بالکل ایسے دیکھنا ہے کہ رب آپ کے سامنے ہے اور آپ کو سن رہا ہے، پھر دیکھیں کیسے زندگی بدلتی ہے۔ یہ عمل جوزہ کے ذہن میں نور بھر دے گا، وسعتیں عطا فرما دے گا، اور یہ جیمنائی برج جوزہ کی جو بے چینی ہے اس میں دیکھیے گا ایسے کیسے جو ہے وہ سکون آ جائے گا، کول اینڈ کام پرسنالٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیمنائی کی جو بے چینی ہے، اب اس کا اور روحانی علاج میں بتا رہا ہوں کہ اگر جیمنائی بے وجہ پریشان رہتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، دل گھبرا جاتا ہے، سوچ رکتی ہے، تو پھر یہ وظیفہ کریں 21 مرتبہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 21 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ سورہ انشرح پڑھ لیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ وظیفہ دل کو سکون دے گا۔ اب بات کریں گے جیمنائی اور نظر بد کی۔ جیمنائی چونکہ ذہنی طور پر تیز ہوتا ہے تو لوگ اس سے جیلس ہوتے ہیں، جلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جیمنائی کو جلدی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو جیمنائی کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس کم از کم 3 مرتبہ لازم پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو میرا رب خود کرتا ہے، ایک واحد عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس لیے نا یہ جو عبادت ہے نا وہ درود و سلام کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، میری جان، میری ماں باپ، میرا مال، میرا سب کچھ ان پر قربان، میرے آقا پر، میرے آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر درود پڑھے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی وظیفہ، سب وظیفے بیکار ہیں، سب کچھ بیکار ہے، دنیا ہی بیکار ہے جب تک آپ درود نہیں پڑھتے، درود پاک کا نذرانہ پیش نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے، زندگی ہی بیکار ہے۔ عبادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر میں اپنی عبادت میں یا اپنی دعا میں جو ہے وہ میں ایک حصہ دعا مانگتا ہوں اور ایک حصہ درود پاک پہ پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا بے شک ٹھیک ہے، لیکن اس سے اور زیادہ درود پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں 2 حصے درود پڑھوں، انہوں نے کہا بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو اور زیادہ بہتر ہے، جتنا درود پاک پڑھو گے بہتر ہے، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ جیمنائی کی بات کریں، جیمنائی کی زندگی کب بدلتی ہے؟ جیمنائی کی زندگی اس دن بدلتی ہے جب وہ دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے لگتا ہے۔
جمنائی جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر سوال کا جواب انسان نہیں دے سکتا، خاموشی بھی بہتر ہوتی ہے، خاموشی بھی عبادت ہے، تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ جمنائی کا روحانی مقام، روحانی دنیا میں جمنائی پیغام رساں ہوتا ہے، پیغام رساں، بات کو آگے بڑھانے والا، دلوں کو جگانے والا ہوتا ہے۔ اگر جمنائی اپنی زبان کو ذکر بنا لے تو اس کی بات میں اثر آ جاتا ہے۔ جمنائی کے لیے خاص دعا کہ یا اللہ میرے ذہن کو نور دے، میرے دل کو سکون دے، میری زبان کو سچ بنا، میری سوچ کو پاک کر اور مجھے اپنی راہ کا پیغام رساں بنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ جمنائی ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی جمنائی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو پوری سننی ہے، تبھی اس کا فائدہ ہوگا، اور اس وظیفے کو ضرور اپنانا ہے آپ نے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا، صرف ویڈیو نہ سنا کریں، وظیفے پہ بھی عمل کرنا کریں۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس، جہاں برج روح بنتے ہیں اور سوچ عبادت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو کے لیے جمنائی کی محبت کا روحانی حقیقت اور جمنائی اور کاروبار کا غیبی راز اور جمنائی پر جادو اور نظر کا اثر، یہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سنیں تو آپ کمنٹ میں جمنائی لکھیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔